السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے، ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت۔ سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ساری رات تہجد پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دن میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ظاہر ہے رات کو آرام بھی کرنا ہے کیونکہ دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم نے دن میں دو اہم ترین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سویا بھی کرو، ساری رات تہجد نہ پڑھو۔ وہ دو اہم ترین کام کیا ہے؟ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، دن میں تمہاری لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، تو تمہیں آرام بھی چاہیے۔ اور کیا؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، مزاربت بھی ایک تجارت کی ایک قسم ہے، اور وہ اللہ کا جو فضل ہے، روزی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کے دو کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے رات کو ان کو ریسٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک میدان جنگ میں لڑائی، اور دوسرا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے بزنس۔ اس کی وجہ سے ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ پوری رات آپ نے تہجد میں نہیں گزارا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تھا میں نے کہا نا کچھ سوال پوچھو تو جواب آپ دیں گے۔ تجارت یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پود بنے، دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے۔ مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی۔ تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے۔ اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا۔ بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہ مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے۔ دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی، تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دی بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جان گئے۔ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو، یعنی جو تجارت تم السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو۔ اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں۔ گناہ سے بھی ہلکی چیزیں حرج ہے۔ بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے۔ لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے، تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں۔ تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں، یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا۔ اور چلتے ہیں ہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھئی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کرو۔ ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو۔ ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس کی قدر کرو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے، وہ احسان میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو۔ اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو اس مفتی صاحب کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔